اس بار ماہا سفیر کو بیٹا دینے جا رہی ہے اور یہ بات نور جہاں کو بہت پسند آنے والی ہے جب یہ بات گھر آ کر سفیر اپنی ماں کو بتائے گا۔ اس بار سنبل، نور بانو اور سفینہ کی دوستی نور جہاں کو بہت مہنگی پڑنے والی ہے۔ نور جہاں اپنے تینوں بیٹوں کو قابو میں کرنے والی ہے، لیکن اس بار یہ گھر میدان جنگ بن ہی جائے گا۔ یہ سب کچھ آپ دیکھیں گے آنے والی ایپیسوڈ میں۔ ہاسپٹل میں جیسے ہی سفیر کی نظر ماہا پر پڑتی ہے، اسی سے سنبل یہ سارا ماجرا دیکھنے کے بعد پریشان ہو کر رہ جاتی ہے اور سفیر اس کو گاڑی میں بٹھا کر گھر لے آتا ہے تو اس کو اتار کر کہتا ہے تم اندر جاؤ اور میں جلدی سے آتا ہوں۔ وہ یہی سوچتی رہتی ہے کہ ماہا پھر سفیر کی زندگی میں واپس نہ آ جائے، لیکن وہ تو اس کی زندگی سے نکلی ہی کب تھی۔ ماہا اپنی دوست نمرا کے گھر رہتی ہے اور سفیر کو یہ بات بھی پتہ لگ جاتی ہے۔ وہ نمرا کو بتاتی ہے سفیر آج بیوی کے ساتھ ہاسپٹل آیا ہوا تھا اور اس نے میرے سے بھی زبردستی ملاقات کر لی۔ پھر نمرا اس سے پوچھتی ہے اگر وہ تمہارے ساتھ رہنا چاہے تب؟ ماہا کہتی ہے وہ گھر تو آ سکتا ہے لیکن میری زندگی میں نہیں۔ رات کو گھر آ کر سفیر اپنی ماں کو بتاتا ہے کہ آج میں نے ماہا کو دیکھ کر آیا ہوں۔ نور جہاں کہتی ہے اب پھر ماہا؟ وہ ہاسپٹل میں مجھے نظر آئی تھی ماں، وہ پریگننٹ ہے۔ نور جہاں سوچتی ہے کہ کہیں سفیر کے گھر تو بیٹا نہیں ہونے جا رہا۔ دوسری طرف سنبل بہت پریشان ہوتی ہے اور سفینہ اسے سمجھاتی ہے سنبل، مڈل کلاس لوگوں کے ماں باپ شادی کے بعد نہ ہونے کے برابر ہوتے ہیں، لڑکیوں کا جینا مرنا سسرال میں ہی ہوتا ہے۔ سنبل کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ غریب لڑکیوں کو سسرال میں ہی رہنا ہوتا ہے، چاہے وہ کس حال میں بھی ہوں، وہ مڑ کر نہیں دیکھ سکتی۔ سنبل مچھلیوں کو دیکھتے ہوئے یہی سوچتی ہے کہ دونوں مچھلیاں بھی تو اکٹھی رہ رہی ہیں، بس قید ہیں۔ سنبل اکیلی پریشان بیٹھی ہوتی ہے جسے نور بانو لے کر سفینہ کے پاس چلی جاتی ہے اور اسے سمجھانے کی کوشش کرتی ہے تو سنبل کہتی ہے میں تو یہاں عذاب میں پھنس گئی ہوں، جہنم ہے یہ گھر۔ نور بانو کہتی ہے ڈٹ کر مقابلہ کرو، تو سنبل کہتی ہے جب ہارا ہوا شخص دوبارہ ہارتا ہے تو اس کی حالت میرے جیسی ہو جاتی ہے۔ اب تم خود سے کیوں کمپیئر کر رہی ہو؟ تم انسان ہی تو ہو، تم بھی حالات کا مقابلہ کر سکتی ہو۔ دوسری طرف سفیر اپنی ماں کو تصویریں دکھا رہا ہوتا ہے، بس ان کے گھر خوشیاں آنے ہی والی ہوتی ہیں اور اس دفعہ یہ خوشیاں دے گی ماہا۔ یہ بات اوپر سے نور جہاں اور سنبل دیکھ رہی ہوتی ہیں۔ سنبل کو یہ بات بالکل برداشت نہیں ہوگی کہ ماہا اس گھر میں واپس آنے والی ہے۔ ادھر سفیر نمرا کے گھر پہنچ جاتا ہے اور سفیر کہتا ہے خدا کے لیے مجھے معاف کر دو ماہا، آئندہ بالکل ایسا نہیں ہوگا، اور ماہا بھی اسے بتا دیتی ہے کہ اس دفعہ میرے گھر بیٹا آنے والا ہے۔ اس کے بعد سفیر اسے اپنے گھر بس واپس لانے ہی والا ہے۔